بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے 10ویں جماعت کے اردو کا سبق نمبر 1 حمد پڑھا، جس کا ایک حصہ مشتمل تھا اس کی بلند خوانی پر اور دوسرا حصہ مشتمل تھا اس کی تشریح پر۔ تشریح والا حصہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا اور بلند خوانی کا حصہ بھی مکمل ہوا۔ اب 9th میں اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 10ویں جماعت میں مرکزی خیال اور خلاصہ حمد نظم کا نہیں ہوتا، لہٰذا آج ہم انشاءاللہ حمد کی مشق کریں گے۔ اور مشق کرنے سے پہلے آپ حضرات اس بات کو دوبارہ سے سن لیں کہ لیکچر نمبر ہمارا 4 ہے اور سبق نمبر 1 ہے 10ویں کی اردو کتاب کا، اور آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے حمد کی مشق۔ تو انشاءاللہ مشق کرتے ہوئے بھی بچوں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مشق کے سوالات اور ان کے جوابات لکھ کر بچوں کو دیے جائیں اور بچے ان کو اپنی تحریر میں ضبط کریں، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو سبق آپ نے پڑھا دیا اور بچوں نے اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیا، اس کی مدد سے وہ اپنے طور پر مشقی سوالات کے جوابات دیں اور اپنے الفاظ میں ان کو لکھیں۔ تو میں آج مشق آپ کو اسی انداز کے مطابق کرواؤں گا، اگرچہ میں آپ کو جوابات بتا رہا ہوں، لیکن نہ میرے وہ الفاظ آپ کے لیے ضروری ہیں کہ جوابات میں آپ وہ لکھیں، اور نہ ہی وہ مضمون ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، جب آپ سوال کا جواب دے چکے تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اس سوال کے سارے تقاضے میرا جواب پورا کر رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کریٹیو کام۔ بچوں مثلاً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلا سوال آپ کا درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے والے سوال میں پہلا جو جز ہے آپ کا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی۔ اب اس کا جو کی ورڈز ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ لفظ کن۔ اب اس کو کوئی اپنے کس رنگ میں بیان کر سکتا ہے، وہ مختلف بیانات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنے انداز میں بیان کرے گا۔ میں مثلاً بیان کروں گا تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنانا چاہی تو اس کو کہہ دیا کن، تو ساری کی ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اچھا، کوئی اور اگر بتائے تو ممکن ہے وہ ایسے بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کر بنا ڈالی۔ اسی طرح کوئی اور کہے تو وہ کسی اور انداز میں بھی کہے گا۔ تو اس لیے بچوں میں لکھا ہوا آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا تاکہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک چیز کا پابند نہ سمجھ لیں اور آپ کا ذہن کام کرے اور ورکنگ کرے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے ہٹ جائے، کیونکہ جب ایک تحریر کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اسی تحریر کو من و عن میں لکھوں اور اس کو سامنے رکھوں، اس لیے میں آپ کو کوئی بھی چیز لکھی ہوئی نہیں دکھا رہا۔ تو بچوں اسی طرح آپ ذرا اب غور سے میری بات کو سنیں گے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ لکھیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری عبارت آپ لکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو جواب میں نے آپ کو دیا، جس طرح آپ اس سے مطمئن ہوئے، اسی طرح آپ ایک جواب مجھے دیں جس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو پہلا سوال ہے، الف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی۔ ہم نے شعر میں بھی پڑھا تھا اور اس کے مفہوم میں بھی کہا، اس کی تشریح میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ ایک اس طرح کی کائنات بنائیں تو اللہ کی ذات عالی نے ایک لفظ کن کہا کہ اے زمین تو ہو جا، زمین بن گئی، اے آسمان تو بن جا، آسمان بن گیا۔ تو ساری کائنات بھی اسی طرح جب اللہ نے کہا ہو جا، بن جا، تو وہ وجود میں آ گئی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ جواب دیتے ہوئے بھائی بچوں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ اتنا لمبا ہو کہ وہ الجھا ہوا ہو، نہ اتنا مختصر ہو جس طرح ہم چھوٹی کلاسوں میں دیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی، کہہ دو، لکھ دو کن۔
تو یہ جواب نہیں مانا جائے گا، یہ پورا نہیں ہوگا۔ بے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کیجئے۔ تو بھئی بچو، آپ کی جو نظم حمد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں گنوائی ہیں، جیسے کائنات کا بنانا، زمین و آسمان کا بنانا، جیسے دسترخوانوں کا بچھانا، حالات کی تبدیلی اور اوقات کی تبدیلی، یہ اور اس کے علاوہ نباتات، جمادات، حیوانات، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں۔ اب ہم اس کا جواب بالکل ٹو دا پوائنٹ کس طرح دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کریں۔ چند ایک تحریر کرنے سے پہلے ہم اس کا جواب کی تمہید بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو جو وجود دیا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس وجود کو اور اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پانی کی نعمت سے نوازا، جو بالکل مفت پوری دنیا میں عام کر دی، پوری کائنات میں عام کر دیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہوا کو اللہ نے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری بنایا تھا، تو اس نعمت کو اللہ نے اتنا عام کیا کہ کسی طرح سے اس کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب کبھی شدید گرمی کی وجہ سے وہ کم ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو بھائی بچوں، آپ اس کا جواب بالکل ٹو دا پوائنٹ یوں دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے مثال کے طور پر نمبر 1 انسان کا اپنا وجود، نمبر 2 انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کا انتظام، کھانے کا انتظام، طرح طرح کی آرائش، طرح طرح کی زیبائش کی چیزیں اور سہولتیں اللہ نے فراہم کی۔ جیم ہے کہ حمد میں خالق کی کن کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حمد میں خالق کی کن کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حمد میں یوں تو ضمناً تمام مخلوقات کا ذکر ہو چکا، لیکن جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ 3 طرح کی چیزیں تھیں، نباتات ہوں، جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، ان کا ذکر فرمایا۔ یوں تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن بظاہر جو معلوم ہوتا ہے وہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات اور حیوانات۔ دال ہے کہ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ دال سوال ہے کہ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب ہے بچو، انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا۔ انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا، جیسا کہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ کو لکھوایا اور حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ ہے کہ نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا خلاصہ بھی بچو نہ تو سوال میں آئے گا اور نہ ہی یہ خلاصہ بطور خلاصے کے آئے گا، اس لیے آپ حضرات نے اس سوال کو آپ بے شک چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ ایک اور سوال لکھ لیجئے، وہ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر یہ کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر یہ کس کے مظاہر ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظاہر ہیں۔ تو بھائی بچوں، سوال نمبر 1 ہو گیا، اس کو آپ دوبارہ بے شک ریوائز سن لیں۔ پہلا سوال نمبر 1 کا الف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر اس کائنات کو وجود بخشا۔ بے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا اپنا وجود اور اس کے زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، اس کی تزئین و آرائش اور سکون کے لیے مختلف سامان اللہ نے فراہم کیے۔ جیم ہے کہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہے؟ یوں تو ساری مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن بظاہر 3 نظر آتی ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ یہ سوال نمبر دال ہے، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا۔ اور یہ ہے
کہ نظم حمد کا خلاصہ لکھیں، لیکن اس کی جگہ میں نے آپ کو ایک سوال لکھوایا کہ انسان کو کس فطرت کہ اجالے اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اجالے اندھیرے اور خشک و تر یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس کے بعد بھائی بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ درج ذیل الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ مخلوقات، آسمانی، مظاہر اور بشر، یہ 4 لفظ انہوں نے دیے اور 4 ہی مصرعے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک لفظ کسی ایک مصرعے میں لگے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا مصرعہ ہے نظام ڈاٹ ڈاٹ ہے اس کی حکمرانی سے، نظام ہے اس کی حکمرانی سے، تو یہاں لگے گا آسمانی، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ بے ہے کہ زمین پر جلوہ آ رہا ہیں، تو یہاں لگے گا مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آ رہا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اور جیم ہے کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، اس کی مخلوقات کا خالق۔ اور دال ہے ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ بھائی بچو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ ایم سی کیوز میں بسا اوقات آتا ہے، باقی سوالات میں یہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس کو آپ نے اپنے سبق کے سمجھ کو، نالج کو بڑھانے کے لیے اور سبق میں کتنا آپ نے محنت کی، کتنا رسوخ حاصل کیا، اس کو جانچنے کے لیے آپ نے اس سوال کو لازمی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جوابات پر درست کا نشان لگائیں۔ سبق حمد، نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ بھائی بچو میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ سبق کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح سمجھنا ہے کہ مشق کے سوالات آپ خود حل کرو، تو یہ آپ نے حل کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کہیں آپ کو غلطی لگے یا کمی پیشی ہو تو اس کو آپ دور کر سکو۔ یہ ہیں وہ ایم سی کیوز جو آپ کا الگ سے 15 نمبر کا پیپر ہوتا ہے ایم سی کیوز کا، اس میں سے وہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو بچوں الف ہے کہ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ آپ نے شاعر کے بارے میں خوب پڑھا، اس کا تعارف بھی پڑھا، اس کا جا بجا نام لیتے رہے، تشریحوں میں اس کا نام لکھتے رہے، اور وہ کون ہیں آپ بچوں؟ آپ نے ان کو خوب دیکھ سمجھ سن لیا ہے، وہ حفیظ جالندری ہیں۔ پہ ہے کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے اب بھائی بچوں آپ نے سوالوں کے جوابات میں بھی اس بات کو دہرایا، شعروں میں بھی اس بات کو دہرایا کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے کس کا نتیجہ ہے؟ احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، ان حرف کن کا نتیجہ ہے، یا ان سب کی وجہ سے ہے؟ تو جواب ہوگا کہ حرف کن کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بچوں جیم ہے کہ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ نمبر 1 ہے قافیہ ایک ہے، نمبر 2 ردیف ایک ہے، نمبر 3 معنی ایک ہے، نمبر 4 نظام ایک ہے۔ تو بیٹا نظام آسمانی اور جاویدانی، قافیہ اور ردیف کے بارے میں 9th کلاس میں آپ کو بہت بتا چکا ہوں۔ ابھی اس لیے نہیں بتایا کہ آگے مستقل یہ آ رہا ہے، تو اس لیے ابھی آپ نے اپنے پرانے فہم کی بنیاد پر یہ بتانا ہے کہ یہ جو نظام آسمانی اور بہار جاویدانی، آسمانی اور جاویدانی، ان میں کیا چیز مشترک ہے؟ تو ان میں بیٹا قافیہ ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ یعنی اس جہان کو اللہ نے کس چیز سے بھرا؟ رنگ و بو سے بھرا، مخلوقات سے بھرا، جمادات و نباتات سے بھرا، یا ان سب سے بھرا؟ تو بھائی بچوں مکمل جواب اس کا یہ ہے کہ ان سب سے بھرا۔ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ بچوں آپ نے جو جواب سوچا تھا اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھنا ہے۔ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، یا ان سب میں؟ اللہ تعالیٰ کی شان ان سب میں نظر آتی ہے۔ اچھا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے
کون سا اور احسان کیا، یعنی دوسرا احسان کون سا کیا جس کو شاعر نے ذکر کیا ہے اپنی نظم حمد میں؟ 2 احسان ذکر کیے ہیں نا، تو دوسرا احسان کون سا ذکر کیا بھائی بچو؟ کہ رزق و صحت دی، رزق و صحت دی، عقل و شعور کی دولت دی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ کیا، یا یہ سب دیا؟ دیا تو سب، لیکن اصل جواب ہمارے متن کے مطابق ہے کہ اس میں محمد پر قربان ہونے کا جذبہ عطا کیا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ کر دیا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ کر دیا۔ تو بیٹا ان کو ذرا دہرا لیں، مختصر سا دہرا لیں کہ الف یہ ہے کہ نظم ہم کے شاعر کی تخلیق ہے، ہم نے کہا حفیظ جلندری کی، بے ہے کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے لیے ہے حرف کن کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، اور جیم ہے کہ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ تو ہم نے یہ کہا کہ اس کا قافیہ ایک ہے، ہم نے کہا کہ اس کا قافیہ ایک ہے۔ سبھی بچوں اس کے بعد دال ہے کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ تو رنگ و بو سے بھی بھرا، مخلوقات سے بھی بھرا، جمادات و نباتات سے بھی بھرا، تو ان سب والے آپشن کو ہم نشان زدہ کر دیں گے۔ اور یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ وہ بھی سرد و گرم میں بھی نظر آتی ہے، اجالے اور تاریکی میں بھی نظر آتی ہے، خشک اور تر میں بھی نظر آتی ہے۔ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ تو میں نے آپ حضرات سے عرض کر دیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور احسان سے نوازا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، جو ہم نے سبق پڑھ کے حاصل کیا اس کی بنیاد پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک لفظ جون سا ہے پہلا، مثلا حرف کن، ایک حرف کن، اب اس کے ساتھ کون سا دوسرا میچ کرتا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے؟ فطرت اسلام ہے، عالم کا پیدا ہونا ہے، باغبانی سے ہے، دسترخوان نعمت سے ہے، یا خالق سے ہے؟ تو بھائی یہ عالم کا پیدا ہونا یہ حرف کن سے متعلق ہے، اس لیے کہ حرف کن کہہ کر اللہ نے اسے بنایا۔ بہار جاویدانی یہ باغبانی سے متعلق ہے، باغبانی سے متعلق ہے، کیونکہ ان کے قافیے ایک ہیں۔ بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام پر ہے، اس لیے اس کا تعلق اس سے ہوگا۔ کائنات، اور اس کا تعلق ہوگا خالق سے، کیونکہ کائنات اور خالق دونوں کا ذکر ہمارے حمد میں موجود ہے۔ اور بچھائے دسترخوان، یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بھائی بچو یہ جو سوال ہے اس کے متضاد الفاظ اور متضاد یہ ہم نے بارہا اپنے قواعد و انشاء میں بھی دہرائے اور پڑھے ہیں، اور اس سے پہلے بھی گزر چکے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھی میں آپ کو لکھ کے نہیں بتا رہا، کوئی چیز میں آپ کو لکھ کے نہیں بتا رہا، صرف اس لیے کہ جو چیزیں یہاں لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوں گی وہ تو ہوں گی ہی، لیکن جو نہیں لکھی ہوئی وہ جب آپ ان کی طرف آؤ گے تو پھر آپ اپنے ذہن کو استعمال کرو گے۔ جب آدمی ذہن کو استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے علم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو بھائی بچو ان میں لفظ ہے شمس، اس کا متضاد ہے قمر، شمس کا متضاد ہے قمر، سرد کا متضاد ہے گرم، تر کا متضاد ہے خشک، تاریکی کا متضاد ہے اجالا، تاریکی کا متضاد ہے اجالا، روشنی نہیں، روشنی۔ لفظ کا متضاد لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی کا متضاد معنی ہوتا ہے۔ تاریکی لفظ ہے، اس کا متضاد بھی لفظ اجالا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے کی روشنی ہوگی، تاریکی کا اجالا ہوگا۔ خالق، مخلوق، ثابت کہتے ہیں ایک جگہ رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے کو، اس کا متضاد ہوتا ہے سیارہ، ثابت کا متضاد ہوتا ہے سیارہ۔ لوگ بچوں یہ بھی آپ کے اگر آئے گا تو ایم سی کیوز میں آئے گا، اور اس کے علاوہ سبق میں امتحان میں تو نہیں آتا، لیکن اپنے نالج کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے، سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ اس کے بھی میں آپ کو لکھ کے نہیں بتا رہا بھائی بچوں، یہ لکھ کے نہ بتانے کا جو مجھے فارمولہ میں نے سیکھا
وہ صرف اس لیے سیکھا کہ لکھی ہوئی چیز جو سامنے ہے وہ دیکھ کے گزر جاتی ہے، ذہن میں کم بیٹھتی ہے، اور جو تلاش کر کے اور اپنے ذہن سے نکال کے آپ ایک دفعہ اس کو دہراؤ گے تو وہ دوبارہ سے آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اسی طرح اور پھر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی ہم نے خوب سیکھے۔ پہلے تو ریڈنگ بلند خوانی کرتے ہوئے ہم نے ان کے معنی بتائے، پھر مفہوم شعر بتاتے ہوئے ہم نے ان کے معنی بتائے، پھر تشریح کرتے ہوئے ہم نے ان کو خوب کھولنے کی کوشش کی۔ اس لیے اب یہ ہر حال میں آپ کو آتے ہونے چاہیے۔ لفظ حرف کن کا حرف، صدائے ہاؤ ہو، طرح طرح کی آواز، اور کشاکش، پر رونق ہونا یا گہما گہمی والا ہونا، بہار جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی خوشی، جلوہ آرا موجود، جمادات ایسی چیزیں جو ساکن ہوں، جو زمین پر پڑی ہوئی ہوں، ٹھہری ہوئی ہوں، اور بشر انسان۔ سوال نمبر 7 ہے، ہم کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں۔ بے ترتیب ہیں قدرت اس کی، جلوہ آرا زمین پر ہیں مظاہر کے۔ اب اس کو ترتیب دینا بھائی بچوں، مظاہر اس کے، جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس کے بعد ہے کا خالق نباتات جمادات حیوانات، اور کا خالق جمادات نباتات اور نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، جمادات و نباتات اور حیوانات کا خالق، سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، سے بے ترتیب لکھا ہے نا، نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ تو بچوں یہ ہے آپ کا سوال نمبر 7۔ بے ترتیب جملے دیے ہوئے تھے، ان کو آپ نے ترتیب دے کر لکھا۔ اچھا، دال اور ہے بھی ہے۔ دال ہے کہ جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر۔ اس کا کیا مصرع ہے بھائی بچوں؟ اس کا کیا مصرع ہے؟ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، اور یہ ہے باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، یہ بے ترتیب ہے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔